محترم حاضرین و ناظرین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے رمضان المبارک کا محترم اور مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک اور اہم مہینے میں گنہگار سے گنہگار تر شخص بھی رمضان کے فضائل، رمضان کے مسائل، رمضان کے اعمال اور تقاضوں کو پورا کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ اور سامان بنا سکتا ہے، اور نیک سے نیک تر شخص بھی رمضان کے فضائل، مسائل، اعمال اور تقاضوں سے غفلت برت کر رمضان کی سعادتوں سے محروم رہ سکتا ہے۔ چنانچہ میں ایک حدیث طیبہ آپ حضرات کی توجہ کی نظر کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں ایک روایت نقل کی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جبریل عرض لی فقال، کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فقلت آمین، کہ اللہ کے نبی وہ شخص جس نے رمضان کا محترم اور مقدس مہینہ پایا اور اس مبارک مہینے میں رمضان کے فضائل سیکھ کر، رمضان کے مسائل سیکھ کر، رمضان کے اعمال اور تقاضوں کو سیکھ کر انہیں اپنا کر جو شخص اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہیں کروا سکا، تو یا نبی اللہ وہ شخص اسی لائق ہے کہ وہ تباہ و برباد کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر کہا آمین۔ آمین بھی دعا کو کہتے ہیں۔ جبریل نے بد دعا کی، حضور نے آمین کہا۔ کیا یہ جبریل کی بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور پھر حضور کی آمین قبول نہیں ہوگی؟ لہٰذا قابل غور بات ہے، وہ لوگ جو رمضان کی مبارک ساعت میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکیں گے، وہ اس دنیا کے اندر ہی ضرور نیست و نابود ہوں گے۔ پھر سارا سال روتے رہیں گے، گھر میں امن نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بے سکونی ہے، قحط ہے، مہنگائی ہے۔ اگر ہم چاہیں ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں رمضان کے تقاضوں کو پورا کر کے، رمضان کے جو ساعات ہیں ان کو قیمتی بنا کے، رمضان میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، ان سے مستفید ہو کر ان تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک چھوٹا سا کورس مرتب کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا مختصر سا کورس، اسے اگر سیکھ لیا جائے، سیکھ کر سمجھ لیا جائے اور اس کو اپنا لیا جائے، تو یہ رمضان ہماری بخشش کا سامان ضرور بن سکتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس کورس کو ضرور جوائن کریں، اس سے سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس کورس کو ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس کورس سے مستفید ہو سکیں، تاکہ یہ رمضان زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ تو آتے ہیں کورس کی تفصیل کی طرف۔ یہ مختصر سا کورس ہے۔ اس کورس میں ہم سیکھیں گے روزے کی اقسام کتنی ہیں، رمضان کا تعارف کیا ہے، رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، مروجہ رؤیت ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے، رمضان کے فضائل کیا ہیں، روزہ کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور مکروہات و مفسدات کیا ہیں، روزے کی نیت کے مسائل کیا ہیں، سحری اور افطاری کے مسائل اور فضائل کیا ہیں،
روزے کی قضا، کفارہ اور فدیہ کے احکامات کیا ہیں، رمضان میں عورتوں کے مخصوص مسائل کیا ہیں، رمضان میں مریض، مسافر اور معذور افراد کے احکامات کیا ہیں، تراویح اور لیلۃ القدر کے فضائل اور مسائل کیا ہیں، صدقۃ الفطر اور عیدین کے مسائل کیا ہیں۔ ان کے علاوہ رمضان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی ضروری مسائل ہیں، ان تمام مسائل پر ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے تمام حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارا یہ اہم کورس جو رمضان کورس کے عنوان سے مرتب کیا گیا، اسے ضرور جوائن کیجئے اور اسے سمجھیے، اس پر عمل کیجئے اور اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس سے مستفید ہو سکیں۔ تو تمام حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ رمضان کورس کے عنوان سے جو ہمارا یہ کورس مرتب ہو رہا ہے، اسے خود بھی سیکھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس کورس کو پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس کورس سے مستفید ہو سکیں، تاکہ یہ رمضان یہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کورس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ لوگ اس کورس سے ضرور مستفید ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔